कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह और रसूल को अज़ियत देते हैं उन पे इस दुनिया में भी लानत है, अगले जहान में भी उन पे लानत है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सीरियस है इस मामले में, वाकई वो कुछ करना चाहते हैं तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सारे ममालिक के लोगों को इकट्ठा करें, अपना एक एजेंडा तैयार करें और इसका हल ये है कि जब आप इनका बाइकआउट करेंगे ना, इनको मुआशी मार देंगे, ये वेस्ट मुआशी मार नहीं सह सकता। 57 इस्लामी ममालिक में फ्रांस की जो मसनूआत है वो बंद हो जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तौबा करेंगे कि नस्लें तौबा करेंगे। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। उसने कहा मेरा एक बचपन का यार है, मेरा दोस्त है, वो मेरी माँ को गाली दे तो कहता है कि फिर मेरा मुक्का जो है वो उसके मुंह पे आएगा, उसका मैं मुंह तोड़ दूंगा जो मेरी माँ को गाली देगा। तो ये हस्ती तो वो है जिसपे सारी उम्मत की माओं की इज्जतें कुर्बान है, सारे बाप कुर्बान है, सारी औलादों से बढ़कर, कायनात में सबसे बढ़कर जो ज़ात जो है जिससे हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत इश्की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनके बारे में जब ये इस तरह की बात होती है तो हमारे फीलिंग्स क्या होती है। इसलिए अब इसका हल क्या है? वो जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जी हम खत लिख रहे हैं, ये मजाक है बिल्कुल। हम जी वो जी बयान मिनिस्टरों ने दे दिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है जी, ये अच्छी बात नहीं। पहला जिस आदमी ने आलम इस्लाम में आगे बढ़ के जुर्रत से बात की है वो तैयब अर्दगान, अल्लाह उसको सलामत रखे। उसने कहा ये पागल है, अमेरिका का ये जो फ्रांस का सदर है ये पागल आदमी, इसका दिमागी मुआयना कराया जाए, इसने हरकत क्या की है, कितनी घटिया हरकत की है। उन्होंने कहा जी हम अपना सफीर विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने कहा फौरी ले जाओ, माशाल्लाह जाओ। अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उसमें तैयब अर्दगान भी गया और वो आपको पता है उनका सदर वो जो है मैक्रॉन क्या है, मैक्रॉन वो भी गया हुआ था। तो उसने हाथ आगे किया, उसने कहा हाथ नहीं मिला सकता, मेरे पैगंबर से उनका गुस्ताख और मैं उसे हाथ मिलाऊं, हम तो उस हाथ को काटने के लिए तैयार होते हैं। ये है जुर्रत, ये दिखाई है ना उसने। 57 इस्लामी ममालिक हैं, गैरतें सोई हुई हैं, अपने अपने मफादात हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सीरियस है इस मामले में, वाकई वो कुछ करना चाहते हैं तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सारे ममालिक के लोगों को इकट्ठा करें, अपना एक एजेंडा तैयार करें और इसका हल ये है कि जब आप इनका बाइकआउट करेंगे ना, इनको मुआशी मार देंगे, ये वेस्ट मुआशी मार नहीं सह सकता। 57 इस्लामी ममालिक में फ्रांस की जो मसनूआत है वो बंद हो जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तौबा करेंगे कि नस्लें तौबा करेंगे। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग अल्लाह और रसूल को अज़ियत देते हैं उन पे इस दुनिया में भी लानत है, अगले जहान में भी उन पे लानत है। ये लानत की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। ये जो कोरोना है ये उस लानत की एक शक्ल है। मैंने आज से कोई ये जब शुरू हुआ था कोरोना, शुरू में ही तो मैंने एक लेक्चर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि ये कोरोना एक दिन 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो मुझे लटका देना। तुम्हें करना क्या है, जिन लोगों को तुमने अवार्ड दिए हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की, उन सब से अवार्ड विड्रॉ किया जाए। ये डिक्लेयर किया जाए कि वो लोग जो हैं वो उन्होंने एक क्राइम किया है दुनिया का बहुत बड़ा, 1.5 करोड़ 1.5 अरब इंसानों के जो है उन्होंने फीलिंग्स इंजर किए हैं, उनके ईमान पे हमला किया। हम विड्रॉ करते हैं, उनको जो नेशनैलिटियाँ दे दी हैं उनसे विड्रॉ की जाए। जो आइंदा के लिए कानून साजी की जाए यूएनओ के लेवल पे कि जो कोई किसी भी मुकद्दस हस्ती के बारे में बात करेगा, किसी नबी के बारे में, पैगंबर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सैयदना ईसा, सैयदना मूसा, सैयदना दाऊद, इब्राहीम, यूसुफ, तमाम अंबिया, जिसके बारे में कोई बात करेगा दुनिया में, ये सब सीरियस जुर्म होगा और उसको उसी तरह कन्विक्ट किया जाएगा जिस तरह यूरोपियन कोर्ट ने उसको किया है। ये अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। बात क्या है, मैं फेडरल सी कोर्ट में केस कर रहा था, गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत क्यों। इस्माइल कुरैशी मरहूम भी शायद आप हूँ, मैं मरहूम कह दिया, वो भी थे और उलमा सारे मुल्क के थे। वहाँ मैंने एक आर्गूमेंट दिया, जस्टिस गुल मोहम्मद मरहूम थे और फुल बेंच था। मुझे गुल साहब कहने लगे चीफ जस्टिस साहब के ये बताए ना कि माफ़ी क्यों नहीं गुस्ताख रसूल की। भाई एक बंदा है उसने गुस्ताखी की, बाद में वो कहता जी मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी क्यों नहीं। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं प्रैक्टिकल एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ,
کوئی بندہ عدالت کے خلاف، اچھا یہاں میں پہلے ایک بات کر دوں کہ اس پہ بڑا شور مچا ہے کہ جی فرانس کے صدر کو طیب اردگان نے کہا اس کا دماغی معائنہ کرایا جائے، یہ جی اس کی شان میں گستاخی ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ابھی حال ہی میں کسی نے کوئی جو تھے فوج کے افسران کے خلاف بات کر دی، پورا ملک نہیں چیخ اٹھا، شور نہیں مچ گیا کہ جی یہ توہین کر دی، فلاں کا نام لے لیا۔ یعنی یہ جو عام انسان ہیں جو دنیاوی عہدوں پہ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ایک دم طوفان مچ جاتا ہے۔ بھائی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، آسمان سے بلائیں آفات نازل ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا جی اگر بالفرض کوئی آدمی آپ کی شان میں گستاخی کرے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے، تو اس کو آپ معاف کر دیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے، یعنی کہ دیکھیں گے کہ کنٹیمپٹ کس درجے کی ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بات ہے کہ اگر آگے چھٹیاں آنے والی تھی، میں نے کہا جی ایک آدمی کنٹیمپٹ کرے، عدالت کی توہین عدالت کا مرتکب ہو، اور عدالت چھٹیوں پہ چلی جائے تو وہ آئے اور آ کے آپ کے جو ہے رجسٹرار یا آپ کا کوئی جو ہے پرائیویٹ سیکرٹری اس کو کہے جناب آپ مجھے معاف کر دیں، تو وہ معاف کر سکتا ہے نا؟ آپ کی توہین ہوئی ہو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توہین ہماری ہوئی ہے اور معاف رجسٹرار کیسے کر سکتا ہے، یا پرائیویٹ سیکرٹری کیسے کر سکتا ہے، پی اے کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کا اور آپ کے پی اے رجسٹرار کا رشتہ ہے نا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہماری یہی تو کہنا ہے کہ آپ کا حق ہے، یہ ذاتی حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے معاف کر دیں، ہمارا حق نہیں، ہمارے پاس یہ حق ہے ہی نہیں، گستاخ رسول کو ہم معاف کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری ریزن میں نے کہا جب کوئی کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہم لکھتے ہیں، بے شمار میں نے فیصلے کیے ہیں سینکڑوں۔ ہم جب پھانسی کو عمر قید میں بدلتے ہیں، پھانسی کو 14 سال میں بدلتے ہیں، 10 سال میں بدلتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو عام سمجھانے کے لیے زبان میں، ایک نوجوان ہے، وہ 18 سال کا 17 سال کا ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے والد کی کسی نے ماں کی بےعزتی کی، توہین کی، اس نے مار دیا۔ تو جب عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ینگ آدمی ہے، یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکا، غیرت کا معاملہ تھا اس نے یہ کام کر دیا، تو عدالت کے دل میں ایک رحم آتا ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، اس کو باپ نے کہا یہ جو ہے بندہ اس کو مار دو، اس نے ہمارے فلانے رشتے دار قتل کرے، وہ اس کے باپ کے کہنے پہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہے، یہ سزا کو کم کرتا ہے، عدالت کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جناب ساری کائنات میں جہاں جہاں رحم ہے یہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، یہ اس سرچشمہ رحمت سے یہ ملتا ہے، دل میں جو نرمی آتی ہے۔ تو جو شخص اپنا رشتہ اس رحمت منبع رحمت سے منقطع کر لیتا ہے اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اس کی سزا پر موت ہی رہتی۔ اس لیے تو اسلامی ممالک میں تو یہ سزا ہے ہی ہے، لیکن باہر میں جو ہے اس کے لیے افیکٹو طریقہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جلوس نکالیں جی، آپ نے جلوس نکالی، وہ بڑا خوش ہے، ویسے تو خوش ہے، آپ کا ٹائم بھی لگا، آپ کے پیسے لگے، آپ نے پیٹرول پہ خرچ کیا، آپ نے موومنٹ پہ خرچ کیا، آہو چلے گئے، نعرے لگائے، واپس آ گئے، پولیس نے کوئی وہ شیل پھینک دیے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اپنی جگہ احتجاج کی ایک حیثیت، لیکن اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ اگر سفیر چلا بھی جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا تو چل جائے گا؟ نہیں، اس کا افیکٹو طریقہ اس طرح جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس اول و آخر اس کو بلائیں۔ OIC تو ایک مردہ گھوڑا ہے، اب اس میں تو جان نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، وہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، موجے کرتے ہیں۔ یہ نہیں، اسلامی سربراہی کانفرنس آئے اور وہ ایک میسج افیکٹو سارے مل کے۔ اقبال ایسے تو نہیں روتا رہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ یہ مسلمان جب یہ کام کرتے تھے اور جب جذبہ تھا تو تب ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے۔ رچنالڈ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس نے رچنالڈ نے کہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا، میں حملہ کروں گا مکہ مدینے پہ، مکہ کے مسلمانوں کا گھر گراؤں گا اور مدینہ منورہ میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی میں توہین کروں گا، ان کا جسد اختر میں باہر نکالوں گا، وغیرہ وغیرہ، بڑی بکواس کی تھی اس نے۔ صلاح الدین ایوبی اس دن سے لے کر جس دن رچنالڈ کو اس نے گرفتار کر کے اور جہنم رسید نہیں کیا، آپ حیران ہوں گے، صلاح الدین ایوبی بستر پہ نہیں سویا، نمبر 1۔ نمبر 2، صلاح الدین ایوبی پکے ایک مکان میں نہیں رہا، ٹینٹ میں ہی اس نے ساری زندگی گزاری۔ تو جب ایک دفعہ مفتی اعظم نے کہا
کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چہرے پہ کبھی مسکراہٹ ہی نہیں لگاتا اور وہ ہر وقت ایسے کر کے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ اقتدار کی شاید کوئی جو ہے وہ نشہ ہے اقتدار کا ہے. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے, جمعے کی نماز تھی, تو صلاح الدین ایوبی نے بازو سے پکڑا مفتی اعظم کو. اس نے کہا مفتی صاحب, جہاں پہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت کی تھی وہ غیروں کے قبضے میں ہو, قبلہ اول غیروں کے قبضے میں ہو, اور رچنالڈ یہ کہے کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر کا روضہ انور جا کے گرا دوں گا اور اس سے ابھی تک بدلہ نہ لیا ہو, تو کوئی مسلمان غیرت مند فرزان کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ سکتی ہے؟ مولانا میں کہہ کے لگا کے ہنسوں گا, مجھے ذرا بیت المقدس فتح کر لینے دیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مجھے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے دیں. پھر جب رچنالڈ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے کہا مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے, ساتھ اس کے بادشاہ بھی تھا اس کا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تمہیں تو میں پانی نہیں پلا سکتا, تم نے تو جو ساری کائنات کو جنہوں نے سیراب کیا ہے تم نے ان کی شان پہ گستاخی کی, مجھے یہ بتاؤ تم نے یہ الفاظ کہے تھے؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں, میں غلط بیانی نہیں کر سکتا, میں جرنیل ہوں, ہاں میں نے یہ الفاظ کہے تھے, میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا پھر تیار رہو. تو دوسرے کو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ. وہ جب ساتھی کو پانی دیا تو اس نے تھوڑا سا پی کے رچنالڈ کو دے دیا. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑے بلند آواز سے کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا, میں نے حضور کے گستاخ کو پانی نہیں پلایا, یہ اس کے ساتھی نے پلایا. اس کے بعد اس نے کہا بھائی تیار ہو جاؤ, میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی قیدی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی, جو قید ہو جائے ان سے ہم اس سے سلوک کرتے ہیں, لیکن تم میرے پیغمبر ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو, تمہیں میں اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قتل کروں گا. لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے اس کو قتل کیا. یہ لوگ, یہ جذبہ تھا جو اچھا ویسٹ کیا سمجھتا ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو رشتہ ان کے پیغمبر سے جو مضبوط ہے نا, یہ ان کے اندر پاور آف ایگزسٹنس بھی ہے, پاور آف ریزسٹنس بھی ہے. یہ مقابلہ جب کرتے ہیں, یہ مزاحمت جب کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. یہ جو ابھی تک باقی ہے جہان میں, مٹا نہیں سکے کوئی, وہ اس کی وجہ بھی ان کا اپنے پیغمبر سے تعلق ہے. ہمارا جو ہے, ہم فالوور آف دی بک نہیں ہے, ہم فالوور آف دی پرسنالٹی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن تمہیں اس ذات میں ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھی, آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق یعنی قرآن.